السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو بڑا ہی حکمت والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سلامتی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام امت پر۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قبرستان۔ ہمارے قبرستانوں کی حالت جو ہے بڑی ہی خستہ ہے، اور یہ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے تو میری سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرنے سے پہلے میں ایک حدیث کے بارے میں آپ کو بتاؤں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مسلم شریف سے 969۔ آپ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ کوئی ایسا بت نہ چھوڑو جو تمہیں دکھ جائے، اور ایسی خبر جو تمہیں دکھے کہ اونچی ہے، جب تک اسے لیول کرو اسے مت چھوڑو۔ پھر اگر دوسرے حدیثوں کی اگر ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ایک دو حدیث خبر کے تعلق سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے قبر کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس کی زیارت کرو تاکہ تمہیں تمہاری آخرت کا انجام کیا ہے پتہ چلے، اور تمہاری زندگی سدھار دو، آپ کی زندگی میں سدھار آئے، اور حقیقت جو ہے انسان کی یہ پتہ چلے کہ ایک دن پیدا ہوا جو بندہ اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو اس حساب سے اپنی زندگی جو ہے آپ پلان کرو، مطابق کرو۔ پھر کچھ حدیثوں میں سننے میں پڑھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان میں جوتا پہن کے جانے سے منع کرتے ہیں اور قبروں کے اوپر بیٹھنے سے منع کرتے ہیں۔ تو چلیے یہ تھی حدیثوں کے تعلق سے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جب ہم کوٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو ذکر کیا گیا کہ خبر لیول ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے باحیات دوسرے حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ نے سختی سے منع کیا کہ پکی خبر بنائیں۔ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم جو ہے خبر بھول جاؤ تو اس کی نشانی کے لیے ایک پتھر لگا دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے، ایک نشاندہی کے لیے پتھر، باقی قبر فلیٹ ہو۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم ہمارے قبرستانوں کا حال کیا کر دیے۔ اگر کوئی ضعیف آدمی، میں مثال دے دوں کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور آدمی ضعیف ہے اور یہ کوشش کرے کہ میں میری بیوی کی خبر پر جاؤں، تو ہمارے خیر میں دوسرے شہروں کے تو خبر نہیں دیکھا، اپنے حیدرآباد کے مسلسل جو قبرستان ہیں، اگر کوئی بڑا بڈھا آدمی جانے کی کوشش کرے تو وہ خبر تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر خبر بیچ میں ہے، یا خبروں کو کھندل کے جائیں گا اگر چلنے پھرنے کے قابل ہے، اگر نہیں تو گر کے یا پاؤں تو بھی توڑ لیں گے یا سر تو بھی پھوڑ لیں گے۔ ایسی ہماری قبرستانوں کی حالت ہے۔ دیکھیے یہ تصویر قبرستان کی حالت، آپ سیدھے طریقے سے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ قبرستان دیکھیے، یہ کرسچنوں کا قبرستان ہے۔ اب یہ فوٹو دیکھنے کے بعد کسی کے دماغ میں یہ بھی آتا ہوگا کہ ارے یہ کرسچن ابھی تو پکی خبر بناتے، اور جو ہے بڑے بڑے یہ لوگ تو مورتیاں لگاتے خبر کے اوپر۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اب جو ہے ان لوگوں میں بھی شعور آ رہا اور یہ لوگ ایسے خبریں بنا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ اگر یہ لوگ خبر پکی بھی بنائیں اور ان کی خبر کے اوپر مورتی بھی اگر رکھی ہوئی ہے تو بھائی میرے ان کے پاس سلیقہ طریقہ رہتا، آپ چل کے جانے کے لیے راستہ رہتا، گارڈن بنے ہوا رہتا، بچے کھیل سکتے، اتنا تو صلاحیت سے بنا سکتے۔ تو میرا سب سے کہنا یہ ہے کہ کیا بھائی ہم اس کے بارے میں کچھ کریں گے کہ ہم ہمارے قبرستانوں کو صحیح طریقے سے بنائیں گے کہ جو ہے جس میں چلنے کا راستہ ہو، جس میں جو ہے رات میں روشنی ہو۔ کیا ہم ایسے قبرستان نہیں بنا سکتے؟ کتنے لوگ، کتنا فنڈ آ رہا کونسلرز، کارپوریٹر کے لیے، ایم ایل اے کے لیے، ایم پی کے لیے، یہ قبرستانوں میں استعمال کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا سوال ہے۔ قبرستانہ تو آخری حالت میں ہے میرے بھائی، آخری حالت میں۔ اگر میری یہ بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں
تو آج خبروں کی سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ ایک خبر تک پہنچنا جو ہے نا جمناسٹک کرنے کے برابر ہے. آپ پہنچ ہی نہیں سکتے خبر پہ آسانی کے طریقے سے. اور بڑے بڈھے تو بھول ہی جاؤ، آپ بیچارے دور ہی ٹھہر کے جو ہے وہ کر لینا. کیونکہ اگر جب نئے انتقال ہوا تو دل میں انسان کے صدمہ رہتا، تو ایک چیز رہتی کہ بھائی جا کے میں کم سے کم خبر کے بازو بیٹھ کے جو ہے کچھ بات کروں، اپنے دل کی بات جو ہے بولوں خبر کے سامنے بیٹھ کے. میرے سے یہ ہو گیا تھا، تو ہم فلاں ٹائم پہ یہ کرے تھے وہ کرے تھے، اپنا دل ہلکا کروں. ایسا آدمی کر ہی نہیں سکتا میرے بھائی. اور یہ بھی مسلمانوں کا قبرستان ہے، لیکن انڈیا کا نہیں ہے، باہر کا ہے. تو ہم ایسا قبرستان کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو چھوڑیے ایم ایل اے اور کارپوریٹر وغیرہ کا بھی چھوڑیے، کیا ہم لوگ مل کے تعاون کر کے قبرستانوں کو ایسا نہیں بنا سکتے؟ کچھ بڑا کام نہیں ہے بھائی. 2 سیلو کے پتھر، بس ایک 2-2.5 فٹ سے 3 فٹ کی بھی جگہ اگر چھوڑے جانے آنے کے لیے، اور ایک سسٹمیٹک بنائے، پرانی خبریں ادھر ہے، نئی خبریں ادھر ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ لوگ آج چاند تک پہنچ گئے، ہم لوگ ایک سسٹمیٹک قبرستان نہیں بنا سکتے؟ آخر کریں گا کون؟ سوال یہ ہے. سب کو کرنا ہے، لیکن چاہتے کیا ہے کہ بھائی دوسرا کرے، دوسرا شروعات کرے. اور ہماری مشکل کیا ہے، میں شاید یہ دوسرے ویڈیو میں بھی بولا ہوں گا کہ پہلے جو تھا ہمارے صحابہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو طریقہ سکھائے اسلام کا کیا ہے، تو اپنی تکلیف سے پہلے ہم دوسروں کی تکلیف دیکھیں. مگر ابھی کیا ہو گیا کہ جو ہے دوسروں کو چاہے تکلیف پہنچے بھائی، میں میرا کام نکل جانا، میرے کو تکلیف نہ پہنچنا. ابھی آپ مسجد کے لیے جائیے، آپ سب لوگ گاڑیاں پیچھے رکھتے. اگر سوچئے سامنے رکھے، اگر ان کے پیچھے رکھ دیے گاڑی، تو ان لوگوں کا اتنا ٹائم قیمتی ہے. اگر 5 منٹ انتظار کرنا پڑا سمجھو، تو ابھی جو ہے اڈانی کو جو ہے 1 لاکھ کروڑ کا نقصان ہو جا رہا شیئر میں، ان کے 2 لاکھ کروڑ کا نقصان ہو جاتا اگر 5 منٹ بھی جو ہے کسی کے لیے انتظار کر لیے سمجھو. میں جو ہے اگر کوئی نصیحت کر دے تو وہ سب سے بڑا دشمن. ہم کیسا ترقی پائیں گے؟ پہلے کے صحاباؤں کا، ان لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ جو ہے نا سامنے والے کو اگر کوئی تکلیف ہے تو پہلے میں اس کی تکلیف دور کروں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنی تکلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور کر دیتا ہے ایسے ہی. تو ہم جو ہے ایک دوسرے کی تکلیف میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے ہمارا حال یہ ہے. ہر جگہ ہمارا جو ہے نا حال، ابھی جو مسلمانوں کا حال ہے ہندوستان میں ہی بول کے نہیں، تمام عالم جو ہے، دنیا جو ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے حال چال اچھے نہیں ہیں. کیوں؟ بھاڑ میں جائے سب، میں ٹھیک رہا تو بس ہے. یہ سوچ جو ہے نا پوروں کو خراب کر کے رکھی سو. فلاں جگہ مشکل ہے، کریں گا کون؟ بس دوسروں کے اوپر جو ہے تانا کس دینا، میرا کام ہو گیا. ارے کوئی نہیں کر رہا بھائی وہاں پہ، کیا ہمارے لیڈراں سو رہے مر گئے کرے بھائی؟ یہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہر مسلمان دین کا دائی ہے. ہم پہلے ذمہ دار بننا اور دوسروں کو ذمہ دار بنانا، یہ ہمارا فرض ہے. تو خیر یہ ویڈیو شاید بہت بڑا ہو جائے گا، تو سب سے میری گزارش ہے کہ جو ہے ہمارے قبرستانوں کو بھی اس طریقے سے جو ہے خوبصورت بنائیں، سب مل کے اس کے لیے آواز اٹھائیں. بھائی اگر سب مل کے آواز نہیں اٹھائے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کون کریں گا میں پورا گھر برباد، پھر محلہ برباد، پھر شہر برباد. سب کو مل کے کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو توفیق دے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر تم پہ حالات آ جائے تو تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہو، ایک دوسرے کی تکلیف میں آگے بڑھو، تو ہی ہمارا فلاح ہوگا، کامیابی ہوں گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہم کو احکام دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہمیں سکھایا وہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورے اتریں